الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسی نیت ویسی برکت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ لفظی بحث نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سلسلے میں روایت میں ہے کہ ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ ریت غلہ ہوتا تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس بندے سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کیا اور تمہاری اچھی نیت کا بدلہ دیا کہ اتنی ریت برابر غلہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ قحط پڑا ہوا تھا اور وہ میدان سے گزر رہا تھا جو بالو اور ریت کا میدان تھا۔ اس کے دل میں یہ نیت آئی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے دولت دیا ہوتا، اس ریت کے برابر اناج لوگوں میں تقسیم کرتا اور لوگوں کو کھلاتا۔ نیت ہوئی اور اتنا کرنے کا ثواب پا گیا۔ وہ کیا کچھ بھی نہیں، صرف یہ نیت کیا کہ اگر اتنا سارا مال میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کے پاس وحی نازل فرمائی کہ جا کے اس سے کہہ دو کہ تمہارا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ نیت کئی احادیث میں مروی ہے، من ہمہ بحسنۃ ولم یعملها کتبت لہ حسنہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کر نہ سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی نیکی کرنے کا ارادہ کیا، پکا ارادہ، مگر کر نہیں پایا تو کرنے کا ثواب پا جائے گا۔ وہ صرف نیت کرنے کی بنیاد پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جس کی نیت دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور وہ اس وقت تک دنیا سے جدا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت دنیا سے جدا ہوتا ہے جب اسے دنیا کی زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ اور جس کی نیت آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنا سے بھر دیتا ہے اور اس کا سامان اس کے لیے جمع کر دیتا ہے، اور وہ دنیا سے انتہائی بے رغبتی کے وقت جدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کی طلب کیا ہے، کھانا تو ہر ایک کو ضرورت ہے، پانی ہر ایک کی ضرورت ہے، لباس ہر ایک کی ضرورت ہے، ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ انسان کی ضرورت کے لیے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ اگر نیت یہ کر لے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، کھانے کے وقت بھی، پہننے کے وقت بھی، سونے کے وقت بھی، تو یہی ساری چیزیں اس کی اب آخرت کا سامان ہو جائیں گی، صرف نیت کی بنیاد پر۔ اور یہ کہ صرف ہم دولت جمع کر لیں اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہوئی، نیت ہی نہیں ہوئی، تو دنیا ہی کی طلب میں مرے گا۔ تو جو دنیا کی طلب میں مرے گا تو اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں، حدیث مبارکہ میں سخت وعیدیں ہیں اس کے لیے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ذکر فرمایا جسے مکہ و مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں دھنسا دیا گیا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں مجبور کیے گئے اور اجرت پر آئے ہوئے لوگ بھی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک لشکر کو اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جسے بیدا کہتے ہیں، اس کا نام، جگہ کا نام بیدا ہے، وہاں دھسا دیا گیا، اس لشکر کو دھسا دیا گیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں مجبوراً لایا گیا ہوگا لڑنے چلو، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پیسے کی لالچ میں آئے ہوئیں گے، لڑنے کے لیے اور مقصد نہیں رہا ہوگا، تو ان کا کیا ہوگا؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا، جس نیت سے آیا ہے اسی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما یقتتل المقتتلون علی النیات، اس کا ترجمہ ہے کہ لڑنے والے اپنی نیتوں پر ہی لڑتے ہیں، یعنی کافر فوج مسلمان فوج آپس میں گتم گتھا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں، مگر نیت جو ہے وہ نیت پر پائیں گے۔ یہ گئے ہیں لڑنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، کل بھی آپ نے سمجھ فرمایا تھا، تو مارا جائے گا، سیدھے جنت میں جائے گا۔ اور اگر گیا پیسہ کمانے کے لیے تو پھر اب پیسے کے حساب سے مارا جائے گا، آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو جیسی نیت ہوتی ہے ویسی سے برکت ملے گی۔ جب دو صفوں کی آپس میں مٹبھیڑ ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مخلوق کو درجہ بدرجہ لکھتے کہ فلاں دنیا کے لیے لڑتا ہے، فلاں غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے، فلاں عصبیت یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ خبردار یہ مت کہو کہ فلاں راہ خدا میں مارا گیا، کیونکہ جو شخص دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے وہی راہ خدا میں لڑنے والا ہوتا ہے۔ آج بھی دین کے کام کرنے والے بہت سارے دین کے کام کرتے ہیں، دین کا کام، لیکن سب دین ہی کا کام نہیں کرتے، کچھ پیسے کے لیے کرتے ہیں، کچھ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ ہی ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں واقعی وہ تو کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی شروع نیت کیا ہے، نیت کیا ہے؟ ان کی نیت کیا ہے؟ اگر نیت ہے پیسہ کمانا تو پیسہ ہی ملے گا، کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ رزق حلال حاصل کرنے کا حکم ہے، ہمیں بھی پیٹ پالنا ہے، بچوں کو بھی پیٹ پالنا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرنا ہے، نیت ہے دین کا کام کرنا، لیکن دنیا میں گزارا بغیر اس کے نہیں ہوگا، وہ مل جائے گا، غلط چیز ہے، ثواب ملے گا۔ نیت چیز وہی ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کام وہی کرنا ہے، نیت کیا ہے؟ جو نیت ہے وہی ثواب ملے گا۔ اب یہ تو یہ کہ فتوا نہیں لگا سکتے کہ نیت کیا ہے۔ جو سفر آتے ہیں مال دھندا کے لیے 20% آدھا پیسہ رہتا ہے، ان کا نیت وہی ہے کہ پیسے کا۔ کیسے معلوم؟ آپ گئے تھے، دیکھے تھے کیا دیکھ؟ کیسے میں نے آپ نے کہا کہ نیت وہی ہے؟ نیت کیسے ہے؟ نیت پر فتوا نہیں لگ سکتا ہے، ایسا نیت رہے گا فتوا نہیں لگا سکتا ہے کوئی، کسی کو کہہ نہیں سکتا آپ اس لیے آئے، لیکن ان کو جو نیت ان کی ہوگی وہی ملے گا۔ اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اے اللہ تو راضی ہو جا، اور دنیا میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بیوی بچوں کو کھانے پینے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، چاہے یہ کام کرو چاہے وہ کام کرو، کرنا تو پڑے گا، تو ہماری مجبوری ہے، لیکن مولا ہم تجھے راضی کرنے کے لیے گئے، ثواب بھی ملے گا اور پیسہ بھی ملے گا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ صرف پیسے کا مانا ہے، نیت بنائے نہیں انہوں نے کہ اللہ کی رضا، تو صرف پیسہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ آپ کی نیت یہ ہے، کوئی کسی کی نیت پر فتوا نہیں لگا سکتا۔ اب نیت دل کے ارادے کے ہوتے ہیں، دل کو دیکھا کس نے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول اللہ، لڑائی ہو رہی تھی، کہا یا رسول اللہ ایک کافر کے سینے پر سوار ہو گیا، اور جیسے میں مارنے چلا وہ کلمہ پڑھ دیا۔ میں نے کہا تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھتا ہے؟ میں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیت دے، دیت جان کی بدلہ جان، مطلب اگر خطا اگر ہو جائے تو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ کہ یا رسول اللہ اس نے تلوار کے ڈر کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ تمہاری تلوار کے ڈر سے پڑا کہ اللہ کے ڈر سے پڑ رہا ہے؟ فتوا نہیں لگا سکتے، مگر یہاں جو آپ سماعت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے لیے جو کرے گا ثواب وہی پائے گا۔ اب آپ نے یہ کیسے کہ جب مدرسے میں پڑھا رہا ہے کہ وہ تو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، یا صرف تنخواہ کے لیے پڑھ رہا ہے، یا کوئی اذان دے رہا ہے صرف اذان کے لیے دے رہا ہے، یا تبلیغ کر رہا ہے تو صرف پیسے کے لیے کر رہا ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کون دیکھا؟ دل۔ ہاں، دل دیکھنے والا جو خود ہے وہ تو جانتا ہے نا کہ میرا دل کیا ہے، اس کے لیے کہ وہ دل پکا کا ارادہ کر لے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جیسے نماز سیکھنا فرض ہے ویسے نیت سیکھنا فرض ہے۔ ایک وقت پہ آدمی کئی چیزیں نیت کر سکتا ہے، اور جتنی نیت کرے گا اتنا ثواب اسے ملے گا، اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی ہر بندہ
اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا ہے. جس پر وہ مرا ہے اسی حال پر اٹھایا جائے گا. یعنی کوئی علم دین سیکھ رہا ہے تو وہ سیکھتا ہے، اس کی حالت وہی، اسی حال میں مرے گا. کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی حالت اسی حال میں مرے گا. کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی حالت میں وہ مرے گا. جس حالت میں رہتا ہے اسی حالت میں وہ مرے گا وہ، اور اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اسی لیے نیت ہمیشہ صحیح ہونی چاہیے. ہر ایک کو اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کی نیت کیا ہے. نیت اگر آپ کی ہماری صحیح ہوگی صرف اللہ کی رضا، تو عمل تو وہی کرنا ہے. بھائی بزنس کرنے والا بھی وہی، تجارت اسی کرنا ہے. اگر تجارت کر رہا ہے صرف اس لیے کہ میں پیسہ کماؤں، اس لیے ملے گا. جو پیسہ ہے تو وہ آئے گا ہی. اور اگر نیت کر لیا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، یہ صدقہ ہوگا، صلہ رحمی ہوگی، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو پالو، یہ الگ ثواب ہوگا. اور ساتھ میں پیسہ آئے گا تو لوگوں کو صدقہ کروں گا. اتنی ساری نیتیں کر لیا، کام وہی کر رہا ہے، اب وہی عبادت اس کی بن گئی، تجارت بن گئی، عبادت بن گئی. تو نیت جیسی ہوتی ہے ویسی برکت. اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل کر لیں، جتنی نیت اتنی برکت. بالکل نماز پڑھنے کی بھی نیت کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کی بھی نیت کر لے، اور ذکر بھی کرنے کے لیے تھے. جتنی نیت کریں گے اتنا ثواب ملے گا. ثواب نہیں ملے گا. بھائی جتنی نیت ہوگی اتنا ثواب ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو ثواب بھی ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو مخروض ہونے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو تنگ دست ہیں انہیں خزانہ غیب سے کچھ شادہ رزق واسع حلال طیب طاہر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں ایک